الحمد لحضرة الجلالة والنعت لصاحب الرسالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق اللہ العظیم. اگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، اگر مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، قسم خدا کی قوم کا سردار ہو جائے. حکم مستحکم و مخاطبین محترم، آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے. قدم قدم پر گناہ کی دعوت ہے. شیطان مردود نے ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے چاروں طرف جال پھیلا رکھا ہے. آج پوری دنیا کے لوگوں پر نظر ڈالیں تو صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس موبائل کی تباہی اور بربادی نے تقریباً ہر ایک آدمی کو گھیر لیا ہے. دکانوں اور مکانوں میں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں، اسٹیشن اور ہوائی اڈوں میں، چوراہوں اور بازاروں میں، آبادی اور جنگلوں میں، حتیٰ کہ تعلیم گاہوں میں، بچہ ہو یا بچی، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، استاد ہو یا شاگرد، اولاد ہو یا ماں باپ، ہر ایک موبائل کی لعنت میں گرفتار ہے. جی ہاں، یہی وہ موبائل ہے کہ جس نے کامل ایمان رکھنے والوں کو ناقص ایمان والا بنا دیا. یہی وہ موبائل ہے کہ جس نے گناہوں کی نفرت کو ہمارے دلوں سے نکال دیا. یہی وہ موبائل ہے کہ جس نے ہر برائی کو نیکی کے روپ میں پیش کیا. ہاں ہاں، یہی وہ موبائل ہے کہ جس نے حیا کی چادر کو جسم انسانی سے اتار دیا. یہی وہ موبائل ہے کہ جس نے عورتوں کی آنکھوں میں حیا کے پانی کو خشک کر دیا. یہی وہ موبائل ہے کہ جس نے مرد اور عورت سب کو یکساں بنا دیا. یہی وہ موبائل ہے کہ جس نے ہمیں عریانیت، فحاشی، بے غیرتی اور زناکاری کے علاوہ کچھ نہیں دیا. یہی وہ موبائل ہے کہ جس نے ہمارے بچوں کو تعلیم و تربیت سے محروم کر دیا. یہی وہ موبائل ہے کہ جس نے ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا. یہی وہ موبائل ہے کہ جس نے ہماری ماؤں اور بہنوں کو برہنہ کر کے سڑک اور بازاروں میں گھومنے پر مجبور کر دیا. الغرض، یہی وہ فساد کی جڑ ہے کہ جس نے انسان کو اعمال حسنہ کی مہکتی فضاؤں سے نکال کر نافرمانیوں کی ویران گھٹوں میں دھکیل دیا. آج جدھر نظر دوڑائیں، جدھر نظر اٹھائیں، آپ کو رقص و سرود کی محفلیں ہی ملیں گی جہاں معصوم دوشیزوں کو ننگا نچایا جاتا ہے. اس موبائل نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے. اس موبائل نے مسلم سماج اور سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دیا ہے. ناچ گانا بجانا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ دل خون کیا آنسو روتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ.
بے شک جو لوگ مسلمانوں میں برائی کام ہونا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے گانا گانے والے پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے گانا سننے والے پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ گانا سننے والوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ گانا بجانے والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت 15 چیزیں اختیار کرے گی تو اس پر مصیبتیں نازل ہوں گی، اور ان میں سے ایک گانے بجانے کی چیز ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس موبائل نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے وقت ایک ایسی نعمت ہے جو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا کی کسی بھی دولت کے ذریعے وقت کو نہیں خریدا جا سکتا، مگر ہم ہیں کہ گھنٹوں بلکہ رات بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، نیند کو برباد کرتے ہیں اور وقت کا خون کرتے ہیں۔ اس موبائل سے ہماری قوم کی نئی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ موبائل کی اسکرین پر جیسا دیکھتے ہیں اسی کو اپنا نمونہ بنا لیتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مار دھاڑ، قتل و غارت گری سیکھ لیتے ہیں، چوری اور ڈکیتی سیکھ لیتے ہیں، عشق و محبت، زناکاری اور بدکاری کے طریقے سیکھ لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، کانوں میں زیور لٹکا لیتے ہیں۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو مسلمان جاننا تو کیا، وہ مسلمان پہچاننے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اس موبائل سے صحت اور تندرستی خراب ہوتی ہے، اس موبائل سے دولت برباد ہو رہی ہے، لیکن مارکیٹ اور بازار سے بڑی قیمت والا موبائل خریدا جاتا ہے۔ قرض لینا پڑے تو کوئی بات نہیں، رشوت لینی پڑے تو کوئی بات نہیں، مزدوری کرنی پڑے تو کوئی بات نہیں، حرام مال کمانا پڑے تو کوئی بات نہیں، بچوں کا پیٹ کاٹنا پڑے تو کوئی بات نہیں، ماں باپ اور گھر والوں کو مجبور کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں، مگر موبائل بڑی قیمت والا ضرور لینا ہے۔ اس موبائل نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر رکھ دیا۔ اولاد ماں باپ کے سامنے اور ماں باپ اولاد کے سامنے، شوہر بیوی کے سامنے اور بیوی شوہر کے سامنے، بھائی بہن کے سامنے اور بہن بھائی کے سامنے، الغرض چھوٹا بڑے کے سامنے اور بڑا چھوٹے کے سامنے موبائل چلاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کل جسے دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اس کی زندگی میں محرومیت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ موبائل ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ہماری عادتوں میں شامل ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ کسی علت سے کم نہیں، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ موبائل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ موبائل آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ افسوس صد افسوس، اے میری قوم کے لوگوں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ موبائل پر قرآن کی تلاوت کرتے، دین کی کتابیں پڑھتے، نیکی اور بھلائی حاصل کرتے، خدا اور رسول کو راضی کرتے اور موبائل کا جائز استعمال کرتے۔ لیکن آج دیکھا جائے تو ہر شخص موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، بلکہ مسلم قوم دوسری قوموں سے زیادہ موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موبائل جیسی بلا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔